السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ ہے 3 صحابہ کا جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سچ بولنا نجات کا ذریعہ ہے، لیکن آج ہم دیکھ بھی لیں گے۔ یہ قصہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ترجیح دی کہ سچ بولنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کا اعلان کیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا امام جب یہ اعلان کر دے کہ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں النفیر العام کہتے ہیں، سب کو نکلنا ہوتا ہے، تو پھر سب کو نکلنا ہوتا ہے جہاد میں، کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس وقت جہاد کے لیے نکلنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کا شرعی عذر ہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ غزوہ تبوک پر ہوا جب گرمی بہت زیادہ تھی اور پھل پکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہمیں غزوے کے لیے نکلنا ہے، تو وہ مسلمان جو پیچھے جن کا کوئی شرعی عذر تھا وہ رہ گئے مدینہ کے اندر، اور جو پکے ٹھکے منافق تھے جن کے بارے میں سب کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ لیکن ان لوگوں میں، پیچھے رہنے والوں میں 3 صحابہ ایسے تھے جن کا نہ کوئی شرعی عذر تھا اور نہ وہ منافق تھے، بلکہ وہ پکے ٹھکے مسلمان تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ان 3 صحابہ میں جو تھے وہ کعب بن مالک تھے، اور مرارۃ بن ربیع تھے، وہ ہلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، کس طرح سوشل بائیکاٹ کیا، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو قصہ ہے یہ کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں، تو انہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو پھل پکے ہوئے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا، مطلب ابھی وہ ان کو جانے دیا جائے تو میں پیچھے ان سے مل جاؤں گا۔ کہتے 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، وہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تو میرے دل میں یہی ٹال مٹول آتی رہی کہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ تو ایسے دن گزرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کافی دور نکل گئے، اور اب کعب بن مالک ان کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے جا کر، تو وہ رہ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لڑائی ہوئی۔ جب واپس آئے تو کعب بن مالک کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنا شروع ہو گئے کہ میں کس طرح کا جھوٹ بولوں، کیا کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں سچا ثابت ہو جاؤں۔ کہتے ایسے ہی دن گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر بیٹھے۔ جتنے بھی منافق تھے وہ آ کر اپنا اپنا جھوٹا عذر بیان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول فرماتے اور باطن کو اللہ پر چھوڑ دیتے اور جانے دیتے۔ کہتے کہ جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ سے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں سچ ہی بولوں گا۔ تو کہتے کہ میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا مسجد میں، اور جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں چاہتا تو میں دوسرے لوگوں کی طرح کوئی جھوٹا بہانہ یا عذر پیش کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچ ہی بولوں گا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کوئی آدمی غصے کے اندر مسکراتا ہے نا، ویسے مسکرائے، یہ جیسے ایسے کر کے، اور چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر لیا، اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کہتے کہ میں وہاں سے مجلس سے اٹھ آیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کہنے لگے کہ تم نے سچ بات کیوں بتائی، تم بھی دوسروں کی طرح جان بچا لیتے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں پھر ایک وسوسہ آیا کہ ہاں یار، مجھے سچ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے کوئی بہانہ کر لینا چاہیے تھا۔ تو اب یہ وسوسے میرے دل میں آ ہی رہے تھے، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا اور بھی کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی سچویشن میرے جیسے ہی ہے؟ تو کہا جی ہاں، 2 صحابی اور ہیں، مرارۃ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، وہ بھی آپ کی طرح ہی پیچھے رہ گئے۔ تو میں نے پھر کہا کہ نہیں، میں اب مطلب سچ ہی بولا ہے تو میں سچ ہی پر جمع رہوں گا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام رساں آیا، اور اس نے کہا کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرے گا، اور سوشل بائیکاٹ ان کا کر دیا۔ تو کعب کہنے لگے کہ میرے جو دوسرے 2 دوست تھے وہ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے،
اور میں جو تھا تھوڑا سا مضبوط تھا، میں بازار کے اندر چلتا پھرتا بھی تھا، مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل ایک گھٹن کا سا ماحول ہو رہا ہے کہ بھئی سب جانتے ہیں، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے، نہ میرے گھر میں کوئی آتا ہے۔ تو کہا کہ عجیب ایک ماحول بن گیا۔ دن گزرتے گئے، جب 40 دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں پھر آیا، اس نے کہا کہ اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو، بیوی کو کہا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ، تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ 10 دن ایسے گزرے تو کہا کہ زمین جو تھی وہ تنگ پڑ رہی تھی۔ تو 40 دن کے بعد جب 10 دن اور گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام رساں آیا کہ آپ لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا ہے اور اب سب تم سے بات کر سکیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ قرآنی آیت سے تھا، سورۃ توبہ کی 118 119 نمبر آیت میں یہ واقعہ آیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قرآنی قصہ پسند آیا ہوگا۔ کہتے کہ ابھی بائیکاٹ چل ہی رہا تھا تو غسان کا ایک بادشاہ، اس نے کہا کہ اس نے خط لکھا مجھے اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کا بادشاہ یعنی کہ محمد تو تمہیں پوچھتا نہیں ہے، تمہارے دوست بھی تمہیں پوچھتے نہیں ہیں، تو تم ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ، ہم تمہاری خوب خاطر مدارت کریں گے۔ تو میں نے وہ خط لیا، پھاڑا اور تنور میں پھینک دیا اور رونے لگ گیا کہ ہاں اب کیا ہوگا کہ غیر مسلم بھی میرے اندر طمع کرنے لگے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا اے ایمان والو ڈرو اور سچے ہو جاؤ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے مرضی حالات آ جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، سچائی کا ہی ساتھ دینا چاہیے، سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، تو ایک دن آئے گا اللہ ہمیں سے ضرور نجات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔